شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 31 کا آج آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے بوجھ اور گلے کے پھندے اتار دے گا جو ان پر تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اوصاف پاک کا ذکر فرمایا گیا ہے، نہایت ہی خوش خوبی سے۔ تو یہ آیت ایک نعت نہیں بلکہ نعتوں کا مجموعہ ہے۔ اول تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 لقبوں سے یاد فرمایا۔ نبی، رسول، امی۔ رسول تو وہ ذات ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہو، یعنی رب سے فیض لے کر مخلوق تک پہنچا دے، اور مخلوق کے گناہ اور قصور خالق سے معاف کرائے، یا مخلوق کو شرک و کفر سے بچا کر خالق تک پہنچا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صفت کمال درجہ کی موجود ہے کہ عرب جیسے ملک میں جلوہ گری فرمائی، اور ان میں سے کسی کو صدیق، کسی کو فاروق وغیرہ بنا دیا۔ اور نبی کے 2 معنی ہے، یا بڑے درجہ والا واقعی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درجہ ہے کہ انسان تو کیا کوئی فرشتہ بھی آپ کے درجہ کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے ہیں اور محبوب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ معراج میں جبرائیل سے کہنے لگے، شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامین کہنے لگے، اے ماہ جبیں تیری قسم، آفاقہا گردیدہ مہر بتا وزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری۔ ان لفظوں سے جو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی چاہیے تعریف نہیں ہو سکتی، ان کے فضائل تک انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، میں نے اپنے کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ اپنے کلام کو ان کے پاک نام سے قابل تعریف بنا لیا۔ یا نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و دوزخ کی قیامت تک کے ایک واقعہ کی خبر دی، یہ غیب ہی کی خبر ہے۔ پھر فرمایا یا امی کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں کو، اور اصل کو، یا تو اس کے معنی ہے ماں والے نبی۔ دنیا میں ہر نبی ماں والا ہوتا ہے، مگر جیسی ماں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسی ماں دنیا میں کسی کو نہ ملی۔ حضرت مریم بھی ماں گزری، مگر جیسے کہ سید الانبیاء بے مثل ہے، ان کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بے مثل۔ وہ قماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب شان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہ ہی سب سے بڑھ کر آیا۔ جو سیپ اپنے پیٹ میں قیمتی موتی رکھتی ہے، وہ سیپ بھی قیمتی ہو جاتی ہے، تو جو مبارک ماں اپنے پاک پیٹ میں اس در یکتا کو رکھے، وہ کیسی مبارک ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں بے پڑھے، یعنی والدہ کے پیٹ سے عالم پیدا ہوئے، کسی سے پڑھا لکھا نہیں۔ خاکی و برادج عرش منزل، امی و کتاب خانہ دل، امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحباں عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سایہ ہے، مگر تمام دنیا پر آپ کا سایہ ہے۔ تیسرے معنی ہے القربا، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ چوتھے معنی ہے امی، یعنی تمام عالم کی اصل یتیم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب تھے۔ اب آپ کے 6 وصف بیان فرمائے گئے، وہ تورات انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ علماء یہود جو اسلام لائے اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، جیسے عبداللہ ابن اسلام، حضرت کعب احبار وغیرہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف سنائے جو تورات شریف میں آئے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات سے یہ اوصاف سنائے،
اے نبی ہم نے تم کو شاہد اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ بے پڑھوں کے نگہبان ہیں، تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو گے بلکہ خطا کاروں کو معاف کرو گے، خدا اس وقت تک تم کو دنیا سے نہ بلائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے بگڑے ہوئے دین کو نہ سنبھال دے اور لوگ کلمہ نہ پکارنے لگیں، تمہاری برکت سے اندھی آنکھیں بینا اور بہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کھل جائیں گے۔ اسی قسم کا مضمون حضرت کعب عباس سے منقول ہے۔ عیسائیوں نے بہت کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صفات انجیل سے نکال دے، مگر اب موجودہ انجیل میں جس میں بہت رد و بدل ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اس طرح مذکور ہیں۔ یوحنا کی انجیل مطبوعہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 عیسوی کے 14ویں باب 16ویں آیت میں ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے اور خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ اسی کتاب کے اسی باب میں 29ویں اور 30ویں آیت میں ہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اسی کتاب کے باب 16 آیت نمبر 7ویں میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، اگر جاؤں گا تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ یہی کتاب یہی باب 13ویں آیت میں ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ غور کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان صفات سے موصوف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کون آیا؟ دوسری صفت بیان ہوئی کہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا، تیسری صفت کو کہ منع کرتے ہیں بری باتوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کام وہی ہے جس کو اس اچھوں کے سردار نے جائز کر دیا اور برا کام وہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ بری چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے۔ آپ شارع یعنی صاحب شریعت اور مالک شریعت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض اچھی چیزیں حرام کر دی گئی تھی، جیسے حلال جانوروں کی چربی وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ حلال ہوئیں۔ اسی طرح شراب وغیرہ گندی چیزیں ان پر حلال تھیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ناجائز فرمایا۔ چھٹی صفت یہ بیان ہوئی کہ ان پر سے بوجھ دور فرماتے ہیں، یعنی پہلے سخت احکام تھے جس سے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مثلا مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ میں دینا، وضو کی جگہ تیمم نہ کر سکنا، نماز صرف عبادت خانہ میں ہونا اور جگہ نہ ہو سکنا، غنیمت کا مال حلال نہ ہونا، جسم یا کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو جلا دینا یا کاٹ ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام احکامات بنی اسرائیل پر تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ تمام مصیبتیں دور ہوئیں اور اب زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب ہوا، اس میں بھی بہت سی آسانیاں کر دی گئی۔ اگر وضو ناممکن ہو تو تیمم کر لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہ تمام آسانیاں اور برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔